نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الجنائز باب نمبر 44 باب البکائے عند المریض۔ باب ہے مریض کے پاس، بیمار کے پاس رونا۔ کیا بیمار آدمی کے پاس رونے کی گنجائش ہے یا نہیں، اس کا تذکرہ۔ اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ مریض آدمی جس پر موت کی علامات ظاہر ہو چکی ہوں اور اہل خانہ ایسی کیفیت کے اندر سخت پریشانی میں، غم میں ہوتے ہیں کہ تازہ ان کا آدمی ان سے جدا ہو رہا ہے اور ان پر یہ بڑی پریشانی والا مرحلہ ہوتا ہے، تو ایسے وقت میں دوسرے آدمی ان کے غم میں شرکت کرنے کے لیے اور ان کو حوصلہ دینے کے لیے اظہار غم کریں کہ جیسے تمہیں غم پہنچا ہے، تم پریشان ہو، تم آنسو بہا رہے ہو، اسی طرح ان کے ساتھ شریک کار ہو جانا، آنکھوں سے آنسوؤں کا جاری ہو جانا، تاکہ ان کو حوصلہ ہو کہ ہم اکیلے اس غم میں نہیں، باقی بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ تو اس طرح آنسوؤں کا آنکھوں میں آ جانا، رونے کی کیفیت اپنا لینا، یہ جائز ہے۔ البتہ ایسا طریقہ اپنانا جس سے گھر والوں کے حوصلے پست ہوں، یا ایسا رونا پیٹنا شروع کر دینا تاکہ وہ بھی دیکھ کر وہ غلط طریقے کو اپنانا شروع کریں، یہ کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ نہ موت کی کیفیت والے مریض کے پاس، نہ فوت ہونے کے بعد۔ جو رونے کا جواز ہے وہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں آنکھوں سے آنسوؤں کا جاری ہو جانا، جسم کے اوپر غم اور پریشانی کی کیفیت کا طاری ہو جانا، یہ ہے۔ یہ نہ ہو کہ دوسرے اہل خانہ جب وہ غم اور پریشانی کے اندر مبتلا ہوں اور یہ مسکراہٹ کے انداز میں یا بڑے خوش موڈ کے اندر دائیں بائیں چکر لگاتا رہے، تو وہ دیکھ کر اور زیادہ پریشان ہوں کہ اس کو ہمارے فوت ہونے والے پر کوئی خوشی ہو رہی ہے یا اس کو کوئی غم ہی نہیں ہے، تو بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے رونے کی کیفیت بنانا یا آنکھوں سے آنسوؤں کا جاری کر دینا، یہ ممنوع نہ ہوگا۔ حدیث نمبر 1304 قال حدثنا اسبغ عن ابن وهب قال اخبرني عمرو عن سعید بن الحارث الانصاری عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما قال اشتكى سعد بن عبادة شكوى له۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیماری کے اندر جب بیمار ہوئے، فأتاه النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تیمارداری کے لیے تشریف لائے، مع عبد الرحمن بن عوف و سعد بن ابی وقاص و عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم، اور آپ کے ساتھ جب آپ تشریف لائے تو آپ کے ساتھ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم بھی ساتھ تھے۔ فلما داخل علیہ فوجد فی غاشیۃ اہلہ، جب آپ اس کے پاس پہنچے، ان کے گھر میں داخل ہوئے، تو پایا کہ اہل خانہ نے اس کو ڈانپ رکھا ہے، یعنی تمام اہل خانہ اس کے ارد گرد جمع ہیں، جس طرح کہ مرض الموت مریض کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں، کوئی کچھ اس کی جان بچانے کی کوشش میں ہے، کوئی کچھ کرنے میں ہے، کوئی خدمت کرنے میں، کوئی پاؤں وہ پاؤں کی مالش کر رہا ہے، کوئی ہاتھوں کی، یہ جو بھی اس طرح کے ہر ایک کوئی نہ کوئی چارہ کرتا ہے، تو اسی طرح گھر والے تمام جمع تھے۔ فواجدوا فی غاشیۃ اہلی، تو آپ نے پایا کہ گھر والوں نے گراؤ کر رکھا ہے۔ فقال قد قضا، آپ نے فرمایا کیا یہ ان کے سانس پورے ہو چکے ہیں؟ گھر والوں کی تمام کا جمگٹا دے کر اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے ہوشی والی کیفیت میں دے کر آپ نے پوچھا قد قضا، کیا ان کے سانس پورے ہو جائے گا، یعنی کیا یہ فوت ہو گئی ہیں؟
قالوا لا یا رسول اللہ، انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول فوت تو نہیں ہوئے، بے ہوشی کی کیفیت ہے البتہ فوت نہیں۔ بکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیفیت ان کے دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فلما رأى القوم بکاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکوا، جب لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا دیکھا تو وہ بھی رو پڑے۔ جب نبی کو دیکھا کہ آپ کے آنسو ہیں تو تمام حاضرین وہ رونے لگے۔ فقال الا تسمعون، آپ نے فرمایا کیا تو میری بات سنتے نہیں، یعنی توجہ سے سنو، یہ ایک متوجہ کرنے کا انداز۔ ان اللہ لا يعذب بدم العین ولا بحزن القلب، بے شک اللہ نہیں عذاب دیتا آنکھوں کے آنسوؤں کی وجہ سے اور دل کے غم کی وجہ سے۔ آنکھوں سے آنسوؤں کا جاری ہو جانا، دل کے اندر غم اور پریشانی کا آ جانا، اس کی وجہ سے اللہ عذاب نہیں دیتا، بلکہ یعذب بہذا، لیکن عذاب دیتا اس کی وجہ سے۔ واشارہ الی لسانی، اور اپنے زبان کی طرف اشارہ کیا۔ کیا مطلب؟ کہ زبان کو غلط استعمال کرنا، اس کے اندر واویلا کرنا، اور اسی طرح کوئی اور شریعت کے منافی کلمات ادا کرنا، تو یہ سبب ہے عذاب کا۔ ورنہ آنکھوں سے آنسوؤں کا جاری ہو جانا، دل کا غمگین ہو جانا، یہ عذاب کا باعث اور سبب نہیں ہے۔ بلکہ یعذب بہذا، لیکن عذاب دیتا اس کی وجہ سے، اور اشارہ کیا اپنی زبان پر، اور یرحم یا وہ رحم کرتا ہے، یہ اس کی مرضی۔ اگر یہ تو انسان کی ہے نا کہ وہ بے اختیار ہو کر اس نے کوئی ایسی بات نکل گئی، لاشعوری میں نکل گئی ہے، یا آمدن اس نے کی ہے، پھر کوئی اکا دکا لفظ نکلا، یہ بار بار اس کی کیفیت کرتا رہا، یہ معاملہ اللہ کا ہے کہ اس کی کس درجے تک اس نے وہ ناجائز طریقہ اپنایا ہے، اور کیسے اختیاری طور پر کیا، یہ غیر اختیاری، یہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ اس کو سزا دے یا اللہ معاف کر دے۔ وَإِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِ عَلَيْهِ، بے شک میت کو عذاب دیا جاتا اس کے اہل و عیال کے اس پر رونے کی وجہ سے، میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ اس عذاب دیے جانے کی وضاحت پہلے ابواب میں آ چکی ہے کہ اگر فوت ہونے والا اس بات کی وصیت کر کے گیا ہے کہ میرے اوپر رویا جائے، بیان کیا جائے، واویلا کیا جائے، ماتم کیا جائے، فلاں کیا جائے، یا اس کے خاندان کے اندر یہ غیر شرعی طریقے رائج تھے اور پھر وہ رو کر نہیں گیا، تو ایسی شکل کے اندر اس کا اس گناہ کے اندر، جرم کے اندر اپنا دخل ہے، اس کی بنا پر وہ سزا کا مستحق بنے گا۔ لیکن اگر وہ ان غیر شرعی کاموں سے روک کر گیا ہے، یا اس کے خاندان میں یہ طریقے تھے نہیں، تو بعد کے اندر لوگوں نے اس کے فوت ہونے پر کوئی ایسے کام کیے ہیں اور خود وہ ان کاموں کو پسند نہ کرتا تھا بلکہ منع کرتا تھا، تو اب وہ بری ذمہ ہوگا۔ وکان عمر رضی اللہ عنہ یضرب فی بالعصا ویرمی بالحجارہ ویحثب التراب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے کام کرنے والے کو لاٹھی سے مارتے بھی، پتھر بھی اس کے طرف چلاتے، ویحثب التراب، اس کے منہ کے اندر مٹی بھی ڈالتے۔ جو فوت ہونے والے کے پاس یا موت کی علامات ظاہر ہونے کے والے کے پاس غیر شرعی طریقے اپنائے، بین کرے، نوحہ کرے، ماتم کرے، یہ طریقے اپنائے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو سختی سے روکتے۔ سختی سے روکنے کی نوبت یہاں تک بھی پہنچ جاتی، اگر لاٹھی ڈنڈا استعمال کرنے کی ضرورت پیش آتی تو وہ بھی کر لیتے، کوئی پتھر وغیرہ مار کر، کوئی کینکری وغیرہ مار کر روکنے کی نوبت آتی تو وہ بھی کر دیتے، اور اس طرح مٹی منہ کے اندر ڈالتے، مٹی منہ میں ڈالنے یعنی کوشش کرتے روکنے کی، جو بھی طریقہ ہوتا، جس طرح کہ آپ نے فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو بھی تم میں سے کوئی منکر کام، شریعت کے منافی کام دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، فإن لم یستطع فبقلبہ، اگر یہ طاقت نہیں تو پھر زبان سے روکے، فإن لم یستطع فبقلبہ، دوسرے نمبر پر فبلسانہ، فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو زبان سے، اگر زبان سے بھی نہیں
تو تیسرے درجہ کہا کہ وہ قلب ہی، دل کے اندر کام کو اس کام کو ناپسند اور مکروہ جانے، وذالک اضعف الایمان، اور یہ کمی کا سب سے کم درجہ، ادنا درجے کی ایمان کی علامت ہے کہ دل سے ہی کراہت کر لینا، ہاتھ یا زبان سے نہ روکنا۔ بہرحال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو سب سے اعلیٰ درجہ اس کو اپنانے والے تھے، تو بہرحال وہ حتی الامکان جتنی بھی ان سے ہو سکتا وہ طرح شریعت کے منافی کاموں سے روکنے کی کوشش کرتے، اور یہ ان کا روکنا کوئی شریعت کے منافی نہیں تھا، جس طرح کہ آگے والی روایت میں منہ کے اندر مٹی ڈالنے کا آپ نے خود حکم دیا، اور اسی طرح اس طرح کے غلط کاموں سے روکنے کا آپ نے خود حکم دیا ہے۔ باب نمبر 45، باب ما ینہی من النوح والبکاء والزجر عن ذلک، باب جو منع کیا گیا نوحہ کرنا، رونا، اور والزجر عن ذلک، اور اس کے بارے میں جو زجر و توبیخ ہے، نوحہ کرنا اور رونا جو منع ہے اس کا تذکرہ، اور اسی طرح اس کام پر یہ زجر و توبیخ کی گئی اس کا بھی تذکرہ۔ حدیث نمبر 1305، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرتني أمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول لما جاء قتل زید بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم ان کی وفات کی، ان کی شہادت کی خبر پہنچی، جالس النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعرف فی الحزن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ سے غم ظاہر ہو رہا تھا، غمگین حالت میں آپ بیٹھے اور غم اور پریشانی آپ کے جسم مبارک سے، چہرہ مبارک سے ظاہر ہو رہی تھی۔ سیدہ فرماتی ہے وانا اطلع من شق الباب، اور میں دروازے کی درز سے دیکھ رہی تھی، دروازے کی جو پارٹ کے درمیان میں جو شگاف اور دراڑ ہوتی میں وہاں سے دیکھ رہی تھی یہ تمام معاملہ۔ وانا اطلع من شق الباب، اور دروازے کی درز میں سے میں دیکھ رہی تھی، فاتا اور رجل، تو ایک آدمی آیا، فقال یا رسول اللہ ان نساء جعفر وذکر بکاءہن، اس آ کر آدمی نے کہا اللہ کے رسول کہ جعفر کے گھر کی عورتیں اور ان کا رونا ذکر کیا، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی جو عورتیں اکٹھی تھیں اور وہ رو رہی تھیں، ان کا تذکرہ کیا، کوئی اکٹھی ہو گئی ہیں اور رو رہی ہیں۔ فَأَمَرَهُ بِأَنْ يَنْهَاهُنَّ، آپ نے اس کو حکم دیا کہ ان کو جا کر روکیں، آپ ان کو روکیں کہ نہ روئیں، نہ ایسا اس طرح کی کیفیت نہ اپنیں۔ فَذَهَبَ الرَّجُلُ، وہ آدمی گیا، جا کر اس نے روکنے کی کوشش کی، ثم اتا، پھر واپس آیا، فقال قد نہیتہن، اللہ کے رسول میں نے ان کو روکا ہے، وذکر انہن لم یطعنہ، اور یہ بھی تذکرہ کیا کہ انہوں نے اس کی بات نہیں مانی، میں نے روکنے کی پوری کوشش کی لیکن وہ رکتی نہیں ہے، وہ میری بات نہیں مانتی۔ فامر الثانیہ، اب نے دوسری مرتبہ پھر حکم دیا ان ینہاہن، کہ ان کو روکے جا کر۔ فذهب ثم اتا، وہ گیا دوبارہ پھر واپس آ گیا، فقال واللہ لقد غلبننی، اللہ کے رسول وہ تو مجھ پر غالب آ گئی ہے، غلبننی کہا تھا یا غلبننا کہا تھا کہ ہم پر غالب آ گئی ہیں۔ اشک میں محمد بن حوشب، اور یہ لفظ کا شک محمد بن حوشب راوی کو ہے، یعنی امام بخاری کے شیخ محمد بن عبداللہ بن حوشب، ان کو یہ شک ہے کہ میرے شیخ نے غلبنانی کہا تھا یا غلبننا کہا تھا۔ فزعمت ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا فاحص فی افواہہن التراب، ان کے منہ کے اندر مٹی ڈالو، نہیں رکتی تو ان کے منہ میں مٹی ڈالو۔ فقلت، تو میں نے کہا ارغم اللہ انفکا، اللہ تیری ناک خاک میں ملائے، تو واللہ ما انت بفاعل، اللہ کی قسم نہ تو وہ کام کرتا ہے
جو اللہ کے رسول آپ کو حکم دے رہے ہیں. وما ترکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الانہا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگی اور مشقت دینے سے باز ہی آتا ہے. آپ نے جو تیرے ذمے لگا کہ ان کو جا کر روکو، وہ تو کر نہیں سکتا، تو نہیں کر سکتا تو آرام سے بیٹھ جا. اب بار بار آ کر اللہ کے رسول کو بتلاتا جو وہ نہیں رکتے. آپ پہلے غمگین ہیں کہ یک کے بعد دیگر 3 آپ کے سپہ سالار صحابہ بھی شہید ہو گئے ہیں. آپ اس غم میں بیٹھے ہوئے ہیں تو بار بار آ کر پھر آپ کو یہ اس طرح کی خبر دے کر، اطلاع دے کر آپ کو اور پریشان کر رہا ہے. اس سے ثابت ہوا کہ رونا اس طرح کے اس کے انداز سے آپ نے منع کیا ہے. حدیث نمبر 1306. حدثنا عبداللہ بن عبد الوہاب قال حدثنا حماد بن زید قال حدثنا ایوب عن محمد عن ام عطیہ رضی اللہ عنہا قالت اخذ علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند البیع. ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے عہد و پیمان لیا تھا بیعت کے وقت. بیعت کے وقت آپ نے ہم سے عہد و پیمان لیا. تو مردوں کی بیعت تو آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ان سے عہد و پیمان لیتے، لیکن عورتوں کسی عورت کے آپ نے ہاتھ پر کبھی ہاتھ نہیں رکھا، کسی اجنبی عورت پر، ان سے آپ زبانی بیعت لیتے. تو زبانی ان سے وعدہ لیتے کہ فلاں فلاں کام تم نے کرنے ہوگے اور فلاں فلاں سے رکنا ہوگا. چنانچہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہم کچھ عورتیں آئی تھیں تو ہم سے بھی آپ نے بیعت لیتے وقت یہ عہد و پیمان لیا. ان میں سے یہ بھی تک اللہ ننوحا کہ ہم نوحہ بھی نہ کریں گے. جو آپ نے منع کیا کہ فلاں فلاں کام نہیں کرنے، ان کا دیکھ کر نوحہ کرنے سے بھی منع کیا. فما وفات منا امرات غیرہ خمس نسوۃ، بس نا وفا کی ہم میں سے کسی عورت نے سوائے 5 کے، 5 عورتوں کے علاوہ کسی نے پوری کی پوری وفا نہ کی. 5 عورتوں سے مراد جو ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جنہوں نے اس مجلس میں بیعت کی تھی. ورنہ یہ نہیں کہ تمام عورتوں میں سے، اس میں وہ 7 تھیں، 10 تھیں، 12 تھیں، جو بھی اس وقت آئی تھیں، تو ان میں سے 5 انہوں نے استقامت دکھلائی اور پورا کا پورا نبی کے جو وعدہ کیا تھا اس کو نبھایا. لیکن باقی جو ہیں ان سے کسی نہ کسی موقع پر کہ تھوڑی بہت کمی بیشی ہوئی. یہ نہیں کہ انہوں نے کہ جو ممنوع نوحہ تھا اس کو کہ ایک طریقہ ہی اپنا لیا تھا یا بار بار کرتی رہیں. مطلب ان سے کسی موقع پر کوئی تھوڑا بہت ایسی بات، کوئی ایسا لفظ ادا ہو گیا، لیکن 5 عورتیں ایسی تھیں جنہوں نے بڑی استقامت دکھلائی کہ آپ مجال کو ان سے کوئی شریعت کے منافی ایک لفظ تک اور ایک حرکت تک سرزدی ہو. اور وہ 5 ام سلیم تھی، ام علا اور ابو صبرہ کی بیٹی جو کہ معاذ کی بیوی ہیں، وہ امراتین 2 عورتیں اور تھیں. اس طرح یہ 5 تھیں. یا پھر ایسے کہا تھا ابنت ابی صبرہ، ایک تو ابو صبرہ کی بیٹی، وہ امرات معاذ اور معاذ کی بیوی، وہ امرات اخرى اور ایک عورت اور تھی. یعنی پہلے ام سلیم اور ام علا کے علاوہ جو 3 کی گنتی ہے وہ 2 انداز میں ہے، یا تو ابو صبرہ کی بیٹی اور معاذ کی بیوی، اور نا ابو صبرہ کی بیٹی جو کہ معاذ کی بیوی ہے، اور 2 اور یہ 3 ہو گئی، 2 عورتیں اور 5. یا یہ کہا تھا کہ ام سلیم اور ام علا کے علاوہ ایک ابنت ابی صبرہ اور ایک معاذ کی بیوی، یہ الگ الگ اس کو شمار کیا. وہ امرات اخرى اور ایک 5ویں عورت اور تھی. تو مطلب اس کے سے یہ ہوا کہ آپ بیعت لیتے وقت عورتوں سے یہ عہد و پیمان لیتے کہ نوحہ بھی نہیں کرنا، یہ بین وغیرہ نہ کرنا ہوگا. اس لیے کہ عورتوں کے اندر اس طرح کا فوت ہونے والے پر کہ بے صبری کا اظہار کر دینا، کہ رونا، اس طرح کا کر دینا، یہ عورتوں سے عام سرزد ہوتا ہے. اس لیے عورتوں سے خصوصی طور پر آپ بیعت لیتے وقت یہ عہد و پیمان لیتے. تو جب کہ مردوں کے اندر یہ چیز کم ہوتی ہے، ان سے ان کاموں کی بیعت لیتے جو جس کے اندر ان کا کسی غلطی کے اندر ملوث ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، یا جس معاشرت اور ماحول کو چھوڑ کر آئے ہیں اور وہاں وہ جرم عام پایا جاتا تھا، تو آپ ان کا تذکرہ کر کے کہ فلاں فلاں کام تم نے نہیں کرنا ہوگا.
تو یہ مختلف موقع پر آپ نے بیعت لی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے ہمیں فوت ہونے والوں کے یا بیمار ہونے والوں پر ان کی حوصلہ رکھنے کی، اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے کی اور شریعت کے منافی کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔